اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آپ تمام دیکھنے اور سننے والے ہمارے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں کا ہم اپنے اس پیارے سے یوٹیوب چینل قادری مسلم پہ خوش آمدید کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، اور ہماری اللہ پاک سے دعا بھی ہے کہ وہ آپ تمام حضرات کو ہمیشہ خیر سے رکھے۔ ناظرین، میرے پیارے دوستو، میری ماں بہنوں، آج جو وظیفہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، یہ بہت ہی زیادہ پر اثر، بہت ہی زیادہ مجرب اور بہت ہی زیادہ طاقتور وظیفہ ہے۔ اس عمل کی برکت سے، اس عمل کو کرنے کی وجہ سے انشاءاللہ تبارک و تعالی بفضل خدا اللہ کی رحمت آپ پر موسلا دھار بارش کی طرح برسے گی۔ آپ اللہ تبارک و تعالی سے جو بھی مانگیں گے وہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر میں رزق کی تنگی ہے، دولت کی تنگی ہے، فاقے چل رہے ہوں، پریشانیوں نے ڈیرے ڈال رکھے ہوں، گھر کی پریشانیوں کو حل کرنے کا کوئی بھی ذریعہ نظر نہیں آ رہا ہو، تو وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں۔ اس کے علاوہ آپ کاروبار کی بندش کو ختم کرنے کے لیے، گھر میں لگے بندش کو ختم کرنے کے لیے، گھر کے لڑائی جھگڑوں کے محفوظ رہنے کے لیے، گھر میں امن و سکون لانے کے لیے، گھر میں خیر و برکت کے لیے، کاروبار میں خیر و برکت کے لیے، آپ ان تمام مقاصد کے لیے یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جن لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ ان لوگوں کے پاس بے شمار دولت ہو، ان کے دولت میں خوب برکتیں ہوں، گاڑی ہو، بنگلہ ہو، اچھا کاروبار ہو، تاکہ وہ دنیا کی ہر وہ چیز لے سکیں جس کی ان کو طلب ہے، ان تمام مقاصد کے لیے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آج کا یہ عمل بہت ہی آسان سا عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اس کے فضائل و برکات بہت ہی زیادہ ہیں۔ یاد رکھیں، لوگ پیسوں کے پیچھے پڑ کر حلال اور حرام کی تمیز بھول گئے ہیں۔ انہیں اس بات کی خبر بھی نہیں کہ کیا چیز حلال ہے اور کیا چیز حرام ہے۔ لوگوں نے حرام کمانا شروع کر دیا ہے، ناجائز کمانا شروع کر دیا ہے، اور اپنی حلال چیزوں کو حرام کر دیا ہے۔ بچوں کو بھی ناجائز و حرام کھلاتے جاتے ہیں، جس سے کہ ان کے بچے بھی نافرمان ہو جاتے ہیں، جس کا خمیازہ آگے چل کر ایسے لوگ خود بھگتتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیو، دوستو، میری ماں بہنوں، آپ سب سے گزارش ہے کہ اللہ کے وہاں دیر ہے، اندھیر نہیں۔ اگر آج آپ کے پاس روپیہ اور پیسہ نہیں ہے تو کل انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ عز و جل آپ کو ضرور عطا کرے گا، لیکن آپ حرام کی طرف بالکل نہ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے حلال اور پاکیزہ رزق کی امید لگائیں۔ اللہ کریم آپ کے لیے غیبی اسباب پیدا فرما دے گا۔ آپ اللہ عز و جل سے جو بھی مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو پاکیزہ طریقے سے، حلال طریقے سے ضرور عطا کرے گا۔ آج کا عمل اللہ تبارک و تعالی کا ایک اسم اعظم اور ایک قرآنی آیات پر منصب ہے۔ یاد رکھیں، جب اللہ تبارک و تعالی کے اس اسم مبارک کے ساتھ یہ قرآنی آیت پڑھ لی جائے، پھر وہ سونے پہ سہاگا کی کام کرتے، یعنی کہ اس کی فضیلت بہت ہی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ہر نام اپنی فضیلت رکھتا ہے، اپنی سلطنت رکھتا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالی کے اسم کے ساتھ قرآنی لفظ، قرآنی آیات کو پڑھ لیا جائے تو ان کی فضیلت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے، ان کی طاقت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور جب ان کی طاقت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے، پھر بندہ اللہ تبارک و تعالی سے جو بھی مانگتا ہے، اللہ عز و جل اسے ضرور عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور بندے کا کام بنتا چلا جاتا ہے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو جس طریقے سے بتایا جائے، آپ نے بالکل اسی طریقے سے کرنا ہے، پھر انشاءاللہ آپ تمام فوائد اور فضائل سے مفید ہوں گے جن کا میں نے ذکر کیا۔ اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے غیبی اسباب پیدا فرما دے گا، اور آپ کو غیبی خزانوں سے رزق اور دولت عطا ہوگی۔ جو بھی بندہ اللہ تبارک و تعالی سے مانگتا ہے، اللہ عز و جل اسے ضرور عطا کرتا ہے۔
بشرطِ یہ کہ آپ کا یقین کامل ہونا چاہیے۔ جس بندے کا یقین پکا ہوتا ہے اللہ کریم اسے ضرور عطا کرتا ہے۔ آج جو عمل میں آپ کو بتانے والا ہوں، اس عمل کے ساتھ آپ نے نماز کی لازمی پابندی کرنی ہے۔ ہر وظیفے کے لیے نماز کا پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ علماء دین، بزرگان دین اور اکابرین کا کہنا ہے کہ جسے کامل یقین مل گیا تو سمجھو اسے سب کچھ مل گیا۔ جس بندے کا یقین کامل ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں ہی جنت عطا کر دے گا اور اپنی رحمت و برکتوں سے نواز دے گا، اور جس بندے کا یقین پکا نہیں ہوگا اللہ عز و جل اس کی رسی ڈھیلی چھوڑ دے گا اور کہتا ہے کہ جا، اگر کوئی مجھ سے بہترین عطا کرنے والا ہے تو جا اس سے لے لے۔ اس لیے آپ یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ کریم کے علاوہ کوئی بھی اس دنیا میں ہمیں نہیں دینے والا، تو بس آپ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ کامل یقین رکھیں اور اس سے مانگتے رہیں، اللہ کریم آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ پیارے دوستو، اب ہم اپنے وظیفے کے طریقے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل قادری مسلم پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم روزانہ ایسے ہی مزید معلوماتی اور پیاری پیاری وظائف کی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، جن کا مقصد مسلمانوں کی بھلائی اور ان کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور ہمیں سپورٹ کریں، اور آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ سے کوئی بھی ضروری بات نہ چھوٹے۔ اب میں آپ کو عمل کے بارے میں بتانے لگا ہوں، توجہ سے سنتے رہیے گا۔ آپ نے سب سے پہلے لونگ کے 7 دانے لے لینے ہیں۔ ان لونگ کے دانوں پر ہی آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ ان لونگ کے دانوں کو ایک برتن میں لے کر اپنے سامنے رکھ لینا ہے، اور سب سے پہلے آپ کو 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف میں بھی آپ کو وہ درود پڑھنا ہے جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، یعنی کہ آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور پھر آپ نے لونگ کا ایک دانہ اٹھانا ہے اور اس پر یا حیو یا قیوم یا وہاب یا رزاق کو اکٹھا 7 مرتبہ پڑھ کر ان کو ایک تصور کرنا ہے اور 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے یہ پڑھ کر 7 مرتبہ پڑھ کر اس لونگ پر پھونک مار دینی ہے، اس پر دم کر دینا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے لونگ کا دوسرا دانہ لینا ہے اور اس پر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حیو یا قیوم یا وہاب یا رزاق کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، اور اسے بھی 7 مرتبہ پڑھ کر اس لونگ کے دانے پر دم کر دینا ہے، پھونک دینا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے یہ عمل لونگ کے 7 دانوں پر کر لینا ہے۔ یاد رکھیں، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حیو یا قیوم یا وہاب یا رزاق کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور ان کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور ہر لونگ کے دانے پر پھونک مارتے جانا ہے، دم کرتے جانا ہے۔ جب آپ لونگ کے 7 دانوں پر دم کر لیں تو پھر آپ کو 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے عاجزی اور انتصاری کے ساتھ آپ کو بہت ہی زیادہ عاجزی اور انتصاری کے ساتھ گڑ گڑا کر اپنی حاجتوں اور مرادوں کے لیے اللہ عز و جل سے دعا کرنی ہے۔ آپ کی زندگی میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی مصیبتیں ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، ان کے لیے دعا کریں، رزق میں برکت کے لیے دعا کریں، گھر کے جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے دعا کریں۔ پھر آپ نے ان لونگ کے دانوں کو کسی صاف کاغذ میں لپیٹ کر اپنے کاروبار کی جگہ پر، جہاں پر آپ اپنے پیسے رکھتے ہیں، وہاں پر رکھ دینا ہے۔ آپ ان دانوں کو اپنے بٹوے میں بھی رکھ سکتے ہیں، اپنے پرس میں بھی رکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ گھر میں برکت چاہتے ہیں، خیر و برکت چاہتے ہیں، رزق میں اضافہ چاہتے ہیں، تو اسے اپنی الماری میں اس جگہ رکھ دیں، ان دانوں 7 دانوں کو جہاں آپ اپنے پیسے وغیرہ رکھتے ہیں۔ گھر میں آپ کو یہ 7 دانے وہاں رکھنے ہیں جہاں آپ نے آٹا رکھا ہوا ہے، چاہے آپ نے کسی باکس وغیرہ میں رکھا ہے یا الماری میں کسی باکس میں رکھا ہے، تو آپ وہاں اس آٹے میں ان 7 دانوں کو رکھ دیں۔
انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے آپ کے رزق میں بے شمار برکت عطا فرمائے گا۔ آپ کے مال و دولت میں برکت ہوگی، آپ کے گھر میں برکت ہوگی، آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دولت میں اضافہ عطا فرمائے گا، برکتیں عطا فرمائے گا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر اپنے خاص فضل فرمائے، ہم پر اپنی برکتوں کا اور رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہو تو اسے ایک لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں احباب تک بھی اسے خوب شیئر کریں تاکہ انہیں بھی اس کا فائدہ حاصل ہو۔ ملتے ہیں پھر کسی ایسے ہی پیاری سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔